اگر وہاں کچھ نہیں ملتا، اگر وہاں کچھ نہیں ملتا تو غریب نواز کی درگاہ سونی سونی نظر آتی، غریب نواز کی درگاہ خالی خالی نظر آتی، مگر حالات یہ ہیں کہ وہاں پیر رکھنے کے لیے جگہ مشکل سے ملتی نظر آ رہی ہے، گلیاں گلیاں فل ہے، کمرے کمرے فل ہے، بازار بازار فل ہے، مسجدیں فل ہے، خود غریب نواز کی درگاہ میں لوگ موجود ہیں، پیر رکھنے کے لیے جگہ ملنا مشکل ہے، اتنی بڑی تعداد میں لوگ پہنچ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو وہاں سے مل رہا ہے، اسی لیے پہنچ رہے ہیں۔ اگر نہیں ملتا، اگر نہیں ملتا تو لوگ کرناٹک چھوڑ کر اجمیر کیوں جائیں گے؟ اگر نہیں ملتا لوگ مہاراشٹر چھوڑ کر اجمیر کیوں جائیں گے؟ اگر نہیں ملتا لوگ پاکستان سے اجمیر کیوں آئیں گے؟ بنگلہ دیش سے اجمیر کیوں آئیں گے؟ شری لنکا سے اجمیر کیوں آئیں گے؟ اللہ اکبر، دنیا کے کونے کونے سے دیوان گانے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اس لیے آ رہے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ جو نعمتوں سے ہم محروم ہیں، در غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ پر پہنچا جائے، وہاں ان کی بارگاہ میں پہنچ کر ان کا وسیلہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ہمارے اٹھنے والے ہاتھوں کو دیکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ہمارے زبان سے نکلنے، منہ سے نکلنے والے الفاظ کو دیکھے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ غریب نواز کے صدقے میں ہم جو مانگیں گے اللہ وہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے آپ کو غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی درگاہ میں صرف پہلی بار آنے والے لوگ نہیں ملیں گے، وہاں اگر آپ لوگوں سے پوچھیں گے تو کوئی آپ کو یہ کہتا بھی ملے گا، آپ کیوں آئے غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی درگاہ میں؟ آپ رہنے والے کرناٹک کے ہیں، رہنے والے کیرلا کے ہیں، رہنے والے آندھرا کے ہیں، کام دھام سب چھوڑ کر پیسہ خرچ کر کر ٹرینوں کے لیے پیسہ، فلائٹ کے لیے پیسہ، ٹیکسی کے لیے پیسہ، اتنا خرچ کر کر آپ یہاں کیوں آئے؟ تو کوئی جواب دے گا میں اس سے 2 سال پہلے آیا تھا، بڑا پریشان تھا، ان کی بارگاہ میں رو رو کر میں نے دعا کی تھی اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ تیرے اس محبوب بندے کے صدقے میں ہماری دعا قبول فرما لے، غموں کو دور کر دے۔ 2 سال بعد اس لیے آیا ہوں جتنے غم تھے سارے کے سارے دور ہو چکے ہیں، پہلے آیا تھا تو غمگین ہو کر آیا تھا، اب آیا ہوں تو خوشی میں آتا نظر آ رہا ہے۔ کوئی ملے گا جو کہے گا کہ ہماری گود سونی تھی، ادھر آئے دعا کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، پہلے جب آئے تھے تو ہم آئے تھے مگر اب بیٹے کو بھی لے کر آئے ہوئے۔ یہ وہاں کا عالم ہے، بڑی خیرات اللہ کی طرف سے وہاں تقسیم ہوتی ہے، مانگنے والوں کی مرادیں پوری ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے، مانگا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں عطا فرماتا ہے، اور خود غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی طاقتیں عطا فرمائی ہے کہ دنیا میں جو ان کا لقب مشہور ہوا ہے وہ لقب ہی غریب نواز مشہور ہوا ہے۔ کہ وہ دینے والے کتنے ہیں، وہ عطا کس طرح کرتے ہیں، ان کی سخاوت کا عالم کیا ہے، ان کے لٹانے کا عالم کیا ہے، کہ وہاں سے لوگوں کو اتنا ملا اتنا ملا اتنا ملا کہ لوگ ان کو غریب نواز کے نام سے یاد کرنے لگے۔ غریبوں سنو، شاید کسی اور دربار میں تمہیں پوچھا نہیں جاتا ہوگا مگر یہ خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کی مزار مبارک ہے، یہ وہ شخصیت ہے۔ غریبوں آؤ تم ادھر آ جاؤ، غریب نواز تمہیں نوازتے نظر آئیں گے۔ اسی لیے پوری دنیا نے جب دیکھا کہ انہیں دیا جب
مشکلوں کو دور فرماتے ہیں، کاروباروں میں ترقیاں دلاتے ہیں، عبادت کا ذوق دیتے ہیں، جب وہاں عطاؤں کی بارش ہوئی، لوگوں کی جھولیاں بھرتی نظر آئی، تو دنیا والوں نے کہا یہ کسی معمولی کی مزار نہیں ہے، یہ اس کی مزار ہے کہ یہاں سے ہمیشہ غریبوں کو نوازا